بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم اس علمی اور تعلیمی ویڈیو میں خلافت امیہ کے 10ویں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس اہم دور میں اس کی حکمرانی کی تاریخ اور اہمیت دریافت کرتے ہیں۔ اس بااثر لیڈر کے بارے میں علم پھیلانے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ہشام 691 اور 692 میں اموی خلافت کے انتظامی دارالحکومت دمشق میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد اموی خلیفہ عبد الملک تھے۔ ان کی والدہ عائشہ بن مخزوم کے ہشام بن اسماعیل کی بیٹی تھی، جو قریش کے ایک سرکردہ خاندان تھے، اور عبد الملک کی طویل عرصے تک اسلامی مقدس شہر مکہ اور مدینہ تاریخی کے طور پر مطابق ہشام کو عبد الولید کی کنیت دی گئی تھی۔ ہشام کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت کم معلومات ہیں۔ وہ اپنے والد کے دور میں کوئی سیاسی یا فوجی کردار ادا کرنے کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ اس نے اپنے بھائی الولید اول کے دور حکومت میں ایک بار حج کی قیادت کی تھی، اور وہیں خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزز اولاد زین العابدین سے ملاقات کی تھی۔ ہشام کو الطبرہ نے 706 میں خلافت کی سرحد کے باہر بازنطینیوں کے خلاف ایک مہم کی قیادت کرنے اور ان کی کئی مضبوط مقامات پر قبضہ کرنے کا سہرا دیا تھا۔ ہشام نے 717 میں اپنے بھائی خلیفہ سلمان کی موت کے بعد خلافت کی خواہش کا اظہار کرنا شروع کیا۔ بستر مرگ پر سفیان نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عمر دوم کو اپنا جانشین نامزد کیا، لیکن حکم برقرار رکھا خلیفہ وحی کے اپنے چیف ایڈوائزر راجہ ابن ہوا کے سپرد کرنا۔ جب راجہ نے اموی خاندان کو اس فیصلے سے آگاہ کیا تو ہشام نے احتجاج کیا کہ خلیفہ کا عہدہ عبد الملک کے براہ راست اولاد کے پاس ہے، اور جب وہ طاقت کی دھمکی دے کر اپنے مخالفوں سے باز آ جاتا ہے۔ اس نے عمر کے تحت کوئی سیاسی یا فوجی کردار ادا نہیں کیا، لیکن عمر کی 10ویں صدی کے سوانح عمر میں اس کا ذکر ہے کہ اس نے خلیفہ کے ایک خط جاری کیا تھا، جس میں خلیفہ کے دور حکومت میں اپنے اور اپنے بھائیوں کے ساتھ سلوک کی شکایت کی تھی۔ ہشام نے بھی پہلے کے متحد کوئی عہدہ نہیں لیا۔ بھائی خلیفہ یزید دوم رکھا۔ اپنے بھائی ممتاز جنرل مسلمہ ابن عبد الملک کے مشورے پر یزید نے ہشام کو اپنے ہی بیٹے عبد الولید ثانی پر اپنا جانشین نامزد کیا، جیسے اس نے اصل میں صف اول میں نامزد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ جنوری 724 میں یزید کی موت کے بعد ہشام نے قبول کیا اسے۔ یہ خبر اس وقت ملی جب اس کی شامی سرائی جائیداد، جس کی شناخت کیسر الحیر اگرگی نام سے ہوئی تھی، ہشام کے پسندیدہ رہائش گاہ الرسقہ کے قریب سے، جس کی شناخت قصر الجائر کے طور پر ہوئی تھی، اسے ایک پوسٹل میسنجر نے خلیفہ کی انگوٹھی اور عملہ دیا، جس کے بعد وہ دمشق چلا گیا، جہاں اسے عوامی سطح پر خلیفہ کے طور پر سراہا گیا۔ ہشام کی بیعت سے مختلف مسائل کے ساتھ ایک سلطنت وراثت میں ملی، تاہم وہ ان مسائل کو حل کرنے میں اور اموی سلطنت کو ایک وجود کے طور پر جاری رکھنے کی اجازت دینے میں مؤثر ثابت ہوگا۔ اس کی طویل حکمرانی ایک مؤثر تھی۔ اس کی اصلاحات کے دوبارہ جنم دیکھا جو عمر بن عبد العزیز نے شروع کی تھی۔ ولید اول کی طرح ہشام بھی فنون لطیفہ کا بہت بڑا سرپرست تھا، اور اس نے سلطنت میں فنون کی دوبارہ حوصلہ افزائی کی۔ اس نے مزید اسکول بنا کر، اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ متعدد ادبی اور سائنسی شاہکاروں کا عربی میں ترجمہ کر کے تعلیم کے فروغ کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ شریعت کے ایک سخت تشریح کی طرف واپس آئے، جیسا کہ عمر نے کیا تھا، اور اس نے اپنے خاندان پر بھی نافذ کیا۔ اموی قبیلہ کے سامنے کھڑے ہوئے کہ اس کی صلاحیت اس کی کامیابی کا ایک ہم عنصر ہو سکتی ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہے کہ اس کا بھائی یزید کیوں غیر مؤثر تھا۔ روایت کے مطابق ہشام نے محدث ابن شہاب الزہری کو حکم دیا کہ وہ حدیث لکھنے کا ارتکاب کرے،
जिसे वो हाफिज कर चुके थे। आम तौर पर हिशाम को जदीद मौरखीन और इब्तदाई इस्लामी रवायत ने एक कामयाब तौर हुकूमत की निगरानी करने के लिए देखा है, जो कि इसी अमवी खिलाफत के बाकी मुआविया अव्वल की तरह तवील दौर हुकूमत के बराबर अब्दुल मालिक को खुलासे में शाम की हुक्मरानी मजबूरी तौर पर अरबों के लिए शानदार और इस्लामी अकीदे और सखावत की कारम थी। अमवी खिलाफत के खुशहाली और शान और शौकत के तौर पर निशानदेही करती है। इसकी नरमी, कफायशारी और काम की खिलाकियात की वजह से शाम को ज्यादातर जदीद मौरखीन ने खिलाफत को भी अच्छी हालत में रखा है। वो बड़े पैमाने पर इसके जानशीन अब्दुल वलीद दोम को जिम्मेदार ठहराते हैं और हिशाम को मौत के चंद सालों में अमवी खानदान के बेनकाब होने के लिए तवील अरसे से मौजूद अंदरूनी अमावल जिनको हिशाम ने कर रखा था। इसी तरह इस्लामी रवायत शब के मुताबिक हिशाम को एक बाज़मीर और मौसर अगर सख्त मुंतजम के तौर पर पेश करती है। मौरख लिखते हैं, अमवी रियासत 750 में हतमी सकूत से सिर्फ एक दहाई कबल हिशाम के दौर में इतनी मजबूत कभी नहीं थी। दूसरी तरफ बेल्कन शिप ने यह नतीजा अख्ज़ किया कि शाम के दौर हुकूमत की फौजी अफवात ने अमवी खानदान का खात्मा कर दिया। रियासत ने इन शिकस्तों से होते हुए अहम नुकसानात को जाज़ब करने की जदोजहदगी इसके खजाने का अनुसार जंगी अमाल गनीमत पर था और इसके पास अपनी रिया से टैक्स की वसूली के लिए मौसर ज़राए की कमी थी। एक बेमिसाल मुआशी बहरान पैदा हुआ जिससे टैक्स लगाने का सख्त कोशिश की और अखराजात में खातरख्वा कमी वाक़या हुई। इसकी वजह से पूरी खिलाफत में बड़े पैमाने पर बेइत्मीनानी फैली गई, जबकि रियासती मालियात को ठीक करने में भी नाकाम रहे। दरी असना सरहदों के साथ मुहिम से सख्ती और कम होती मुआद की वापसी ने सूबाई चौकियों की जोश को खत्म कर दिया और शाम का शामी फौज पर अनहसार मजीद बढ़ा दिया, जो खानदान की बुनियाद से मुकद्दस तौर पर कदीम फौजियों के गम में इजाफा हो गया। चूंकि शामी फौजियों सरहदों और बरूनी कुफ्तों के खिलाफ बड़े अंदरूनी बगावतों को रोकने के लिए भेजी गई थी, इन्हें फौजी शिकस्त का सामना करना पड़ा। शामी ज्यादातर यमनी थे और इनके मुंतशिर होने और भारी नुकसानात ने धड़ेबंदी का तवाज़ुन बिगाड़ दिया, जिस पर अमवी रियासत जजीरा के कैसल मदर के हक में तहत फौज का अहम जुज़ थी। तो दोस्तों, शाम की वफात शाम की शादी भी साद बिन खालिद की बेटी उम्मे उस्मान से हुई थी। इसके पोते और अपने मुअख्खर ज़कर तीसरे खलीफा उस्मान हजरत उस्मान दौर के अमीर तरीन लोगों में से एक थे, जो अपना वक्त शाम और मदीना के दरमियान तकसीम किया करते थे। और उम्मे उस्मान ने शाम के बेटे साद को जन्म दिया, जिसके दूसरे बेटे मोहम्मद, अब्दुल्ला, मरवान, अब्दुर्रहमान और कुरैश कहलाते थे। इसकी एक बेटी आयशा थी, जिसे इसने रासे कैफा में एक जागीर अता की। तो दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।